آپ قادیانیوں کے پیروکار ان کو تحفظ فراہم کرنے والے اور ان کے مشن کو آگے لے کر جانے والے ہیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے آپ قادیانی ہیں, یہ نہیں کہہ رہے. آپ کے ایمان کے اوپر ہم نہیں انگلی اٹھا سکتے, میرے رب تعالیٰ نے ہمیں منع کیا. اس کا معاملہ یہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے. بہرحال جو آپ نے پورے ایک ہفتے کے اندر کیا ہے, اور بالخصوص 20 ستمبر کو جو آپ نے رات 9 بجے کیا, وہ کیا ہے آپ دیکھیں. جس طرح اذانیں ہو رہی تھی, اذان دے رہے ہیں, کس طرح دے رہے ہیں, سامنے اذان جب دیتے ہیں. آپ نے کبھی مؤذن کو دیکھا ہے؟ چلے مسجدوں کے اندر عورتیں تو اس طرح سے نہیں جاتی, میں تو اذان دیتا بھی رہوں الحمدللہ, یہ بچپن سے سعادت ملی ہے. بچپن میں لائن لگی ہوتی تھی اور مجھے یاد ہے مولوی کی ڈانٹ کھاتے تھے, وہ کہتا تھا نہیں تو اذان نہیں دینی. اور مجھے یاد ہے کہ عصر کی اذان دینے کے لیے میں ظہر کے ٹائم نماز پڑھ کے جاتا ہی نہیں تھا کہ چلو عصر کی اذان دے لیں گے. اور یہ شوق پیدا ہوتے تھے, یہ گھر سے شوق پیدا کیے جاتے تھے, پھر اپنے جو احباب رشتہ دار, اور اس کے بعد ماحول ہوتا تھا. تو اذان کیونکہ مؤذن اسلام کے اندر جو سب سے خوبصورت اور کائنات کے سب سے خوبصورت مؤذن ہیں وہ حضرت بلال حبشی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست اور ان کے جانشین اس صورت میں کہ اسلام کو آگے لے کر بڑھا, اور انہوں نے وہ علم نہیں چھوڑا. ان کے اوپر ظلم و ستم ہوئے مگر ان کے منہ سے اللہ اکبر, اللہ کی صدا بلند ہوتی رہی. تو یہ وہ رتبے ہیں جو کہ مؤذن کے تھے, اور اسی طرح ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. تو جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ایک تو وہ اس سینس میں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پکار رہا ہے نماز کی طرف, کامیابی کی طرف. دس از اے پکار. اذان کا اردو ترجمہ بھی پکار ہے. ایک تو یہ آپ سمجھ لیں. دوسرا اس کے دماغ میں اللہ کے پیغام کے لیے ہوتا ہے. انٹینشن ہی ہونی چاہیے کہ اللہ کا میں پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں, بیچ میں کوئی نہیں ہے. اللہ ہے, اس کی خلق ہے, بیچ میں مؤذن ہے, مؤذن اللہ کا پیغام عوام تک دے رہا ہے, بیچ میں کوئی اور پرپس نہیں ہے. یہاں پر اذان کے لیے اللہ اور مخلوق کے درمیان پرپس آ گیا تھا عمران خان. تو یہ ایک بدعت ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی چیز ہو گئی جو کہ پہلے نہیں تھی اسلام کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جس کا یہ ذکر کیا کرتا تھا, اس کی بار بار تبلیغ کرتا تھا, آج اس کو بھول گئے. شرم کا مقام ہے جس میں انہوں نے الفاظ کہے, کیا آج میں نے اپنا پیغام مکمل نہیں کر دیا؟ گواہ رہنا لوگوں, آج اللہ کے رسول نے اپنا پیغام مکمل کر دیا. اب نہ تو کوئی رسول ہے, نہ ہی کوئی پیغمبر ہے, نہ ہی کوئی نبی آئے گا, اور یہی قیامت تک, تا قیامت جب تک اللہ تعالیٰ کی خلق ہے, اس کی مرضی ہے, یہی پیغام چلتا رہے گا, اور اس کو پھیلاؤ. جب وہ پیغام مکمل ہو گیا, اس کے اندر ترمیم کوئی نہیں کر سکتا. جنہوں نے ترمیم کی وہ ملعون ہو گئے, اور ان کو لوگ قادیانیوں سے, مرزائیوں سے, احمدیوں کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور ان کے اوپر روزانہ کروڑوں اربوں لانتے بھیجتے ہیں. اب ان کے مشن کو 20 ستمبر ان کا نام, ان کے لوگ, پارٹی کے اندر بعد میں پتا چلا کہ انہی کے لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا, اور انہی کو لوگوں نے کہا کہ رب تعالیٰ اور مخلوق کی اذان جو میں نے آپ کو کنسیپٹ بتا دی, اس کے اندر میں عمران خان کو لیا, اور انہوں نے عمران خان کی تصاویر سامنے رکھ کر اذان دی ہے. دس از سم تھنگ جو کہ معافی نہیں ہونا چاہیے.